حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا تو آگ جب آپ کے لیے گلزار بن گئی، اس واقعے کے بعد آپ نے ایک علاقے بابل کی طرف ہجرت کی اور مصر سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ بیر سبا، یہ کنواں موجود ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جوانی کی عمر تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سارا مال عطا فرمایا۔ آپ کے پاس مویشی جو تھے، گائے، بھینسیں اور دیگر جانور بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو شیخ صالح، نیک بزرگ کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ کے آپ نبی بھی تھے تو آپ سے بڑی لوگ محبت کرتے تھے، آپ کو شیخ صالح کہہ کے پکارتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ آپ کی کچھ لوگوں نے بے ادبی کی اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اپنا سامان اٹھایا اور آپ اس علاقے سے چلے گئے اور جبرون نامی شہر تشریف لے گئے، جس کو آج کل اس شہر کو الخلیل کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم انبیاء کرام کی یہ ادبی کیسے معاف فرماتا؟ اللہ پاک تو اپنے نبیوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، رب کریم بے ادبوں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ سزا ملی کہ جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں سے پانی لیتے تھے، اس سارا کنواں جو ہے وہ سوکھ گیا تھا، بلکہ اس شہر میں جتنے بھی کنویں تھے سارے ہی سوکھ گئے تھے۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں، کدھر گیا پانی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ شیخ صالح کی بے ادبی کی ہے، اللہ کے نیک بندے کو ہم نے تنگ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بے ادبی کی ہمیں سزا ملی ہے۔ اب یہ لوگ پھر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معافی مانگنے لگے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو باہر نکال دیا، حضور واپس آ جائیں، اس شہر میں پھر کرم فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں آتا، اب تم میری 7 بکریاں لے جاؤ، ایک ایک بکری کو ایک ایک کنویں کے پاس کھڑی کر دو، جیسے ہی وہ بکریاں کنویں کے پاس پہنچے گی انشاءاللہ کنویں میں پانی واپس آ جائے گا۔ اب یہ لوگ 7 بابرکت بکریاں لے کر واپس آئے، جو ہی انہوں نے بکریوں کو کنویں کے پاس کھڑا کیا، اللہ کی رحمت دیکھیں، اسی وقت کنویں ابل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے کنویں بھر گئے۔ اسی وجہ سے اس مقام کا نام بیر سبا یعنی 7 بکریوں والا کنواں، یہ نام مشہور ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے، جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ جتنے حج کے ارکان ہیں اس میں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، بی بی ہاجرہ کی یادیں ہیں۔ صفا مروہ پر جائیں تو بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے، اور سبحان اللہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور سبحان اللہ حضرت ابراہیم کی جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں، آپ کی ایک اور شان یہ بھی ہے کہ آپ کا جو چہرہ انور ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس کو ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے، ہیں نبی پاک کے چہرہ انور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ بڑا ملتا۔ تو سبحان اللہ، ایک تو ان کا مرتبہ اتنا بڑا، تو پتا چلا کہ اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی اگر بے ادبی کی جائے تو پھر رب عز و جل برکت اٹھا لیتا ہے، پھر اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، میرا تو بہت چھوٹا سا مطالعہ ہے مگر 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا کہ 2 برے کام ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ ان 2 برے کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا یہ کام کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ کتنے بڑے برے کام ہوں گے؟ وہ 2 برے کام کون سے ہیں؟ ایک تو سود کا کام کرنے والا، اور دوسرا فرمایا اللہ کے کسی ولی سے جو دشمنی کرے رب اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر ہر معاملے میں ہر طریقے سے کسی بھی صورت سود کے قریب نہیں جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے اللہ کا ولی کون ہے؟ یہ ذرا سمجھیے گا میری بات۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ دیکھیں انبیاء تو جن کے نام ہمیں معلوم ہیں وہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، اور 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء، جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔
اب صحابہ کی بھی ایک لسٹ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی پایا اور ان کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی، ایمان کی حالت میں ان کا دیدار کیا یا صحبت اٹھائی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، وصال ہوا، وہ صحابی ہیں۔ لیکن ولی کو کیسے پہچانے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آج شکارپور کے اس اجتماع میں اللہ کے بہت سارے اولیاء کرام موجود ہوں، ہمیں نہیں پتا۔ تو اب کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں ہر مسلمان سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر مسلمان سے پیار سے بات کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ کیا پتا میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں وہی اللہ کا ولی ہو، اور ویسے ہر مسلمان کے ساتھ بدتمیزی سے بچنا ہے، ادب تو سب کا کرنا ہے، لیکن اللہ کے ولی کے ساتھ تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا۔ تو اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے، بلکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پراگندہ بال ہوں گے، یعنی بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے ان کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے، ان کو اپنی محفل میں کوئی نہیں بلاتا ہوگا، نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے کسی معاملے پر، رب ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ ہم تو عام طور پہ لوگوں سے ملتے بھی ان کے لباس کو دیکھ کے، ہاں یار یہ ذرا رکھ رکھاؤ والا ہے، اس سے ملنا ہے، اس کو ساتھ بٹھانا ہے، نہیں یار اس کے کپڑے میلے ہیں، یہ تو دکھنے میں بڑا غریب لگتا ہے، ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر آیا ہے، اس کو کہاں اپنے قریب آنے دوں، اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ نہیں، کسی کے لباس، کسی کے حلیے، کسی کی غربت دیکھ کر اس کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، سب کے ساتھ پیار سے پیش آئے۔ ہمیں نہیں پتا اگر وہ اللہ کا ولی ہوا اور کسی معاملے میں ہم سے ناراض ہو گیا نا تو چلتی گاڑی رک جانی ہے، سارے بنے کام بگڑ جانے، کیونکہ رب کا ولی ہے، رب کا دوست ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر جب رب بدلا دے، رب کی قدرت کی طرف سے بدلا آتا ہے تو ہم مارے جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول یہ لے کر جائیے، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلما فقط آذانی، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی۔ فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ بات کہاں تک جاتی ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینے میں؟ اب وہ سوچے جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ سوچے جو مسلمانوں کا مال دباتے ہیں، وہ سوچے جو چوریاں کرتے ہیں، جو زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، جو یتیم بیواؤں کا بلکہ اپنی بہنوں کا ورثہ دبا لیتے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیسے جواب دیں گے؟ تو کبھی کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی؟ سبحان اللہ، کہ تبرکات کی کیا ویلیو ہے۔ حضرت ابراہیم خود نہیں گئے، آپ نے 7 بکریاں بھیج دیں، اور جب وہ 7 بکریاں جاتی ہیں اس کی برکت سے سبحان اللہ ان کنووں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، رب کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے قرب والی تبرک والی چیزوں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ان تبرکات کی برکات سے مشکلات ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ارے جناب لوگ کہتے تبرک کی کوئی ریفرنس دیجئے، تبرک کیسے ہو گیا اور تبرک کا کیا جناب کوئی حقیقت ہے؟ ارے آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال کبھی ذہن میں پیدا نہ ہوتا۔ پڑھیے سورہ یوسف، پڑھیے اس کی تفسیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کی یاد میں آنسو بہاتے تھے، آپ کی بینائی کا ضعف پڑ گیا، بینائی کمزور ہو گئی، بہت طویل واقعہ ہے۔ حضرت یوسف کو جب پتا چلا، جب آپ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، اللہ اکبر، حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، ذرا غور سے بات سنیے گا، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ دونوں نبی اللہ سے یقیناً دعا کر سکتے ہیں، مگر حضرت یوسف اپنے بھائی کو کہتے ہیں ایسا کرو، میرا یہ قمیص جو ہے لے جاؤ میرے والد کے پاس، ان کی آنکھوں پر رکھ دینا، اللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی کا ضعف دور کر دے گا۔ اور یہ واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ اگر تبرک کی ویلیو نہ ہوتی تو حضرت یوسف دعا فرماتے، یقیناً اللہ کے نبی ہیں، وہ دعا فرماتے، اللہ ضرور دعا کرم فرماتا، مگر سبحان اللہ یہ قرآن کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت رکھنے والی چیز میں اللہ کریم نے اپنی رحمتوں سے برکت ڈالی ہے۔ تو تبرک کی اہمیت سمجھیے، اور اللہ والوں کا اگر کوئی تبرک مل جائے تو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ ایک جملہ یاد کر لیجئے، با ادب با نصیب، اور بے ادب
बद नसीब, जो अदब नहीं करता उसको बरकतें नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम की बात चल रही है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में तबर्रुकात की बात हो रही है ना। आओ एक और तबर्रुक के बारे में बताता हूं जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, और जिस तबर्रुक को देखने की बल्कि उसके करीब नमाज पढ़ने की हर मुसलमान के दिल में आरजू होती है। और वो कौन सा तबर्रुक है? अल्लाह कुरान में फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और ऐ मुसलमानों तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होकर काबे की आपने तामीर फरमाई, और सुभान अल्लाह ये कमाल का पत्थर है। अब देखिए आज शिकारपुर के इस फैजान मदीना में हम बैठे हैं, इसकी छत जब बनी होगी किसी इंसान का हाथ तो नहीं पहुंचा होगा ना, कोई ना कोई लिफ्ट लगाई गई होगी, उसके बाद वो शटरिंग लगाते हैं, मजदूर ऊपर चढ़ते हैं और चढ़कर काम करते हैं। अगला फ्लोर हो तो एक और लिफ्ट लगाई जाती है, जितना कद होता है वहां तक बंदे का हाथ पहुंचता है, उसके ऊपर के लिए किसी लिफ्टर की जरूरत पड़ती है। सुभान अल्लाह। 5000 साल से पुरानी बात है जब हजरत इब्राहिम काबे की तामीर कर रहे थे। बताओ ना हजरत इब्राहिम ने ये कद से ऊपर पत्थर कैसे रखे होंगे? सुभान अल्लाह। तफासीर में ये मिलता है कि जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम खड़े होकर काबे की तामीर कर रहे थे, हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ाते जाते, हजरत इब्राहिम पत्थर रखते जाते, और जब ये दीवार ऊंची हो जाती मकाम इब्राहिम भी ऊंचा होता चला जाता। मकाम इब्राहिम जो पत्थर है वो लिफ्ट का काम करता था, वो ऊंचा हो जाता, आप ऊपर पत्थर रखते, जब नीचे पत्थर रखना होता वो पत्थर नीचे आ जाता। सुभान अल्लाह। ये कैसा मौजज़ा है। बल्कि सुनो 5000 साल के बाद भी आज भी अपनी आंखों से जब आप मकाम इब्राहिम का दीदार करते हैं ना, तो हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान आज भी नजर आते हैं। अल्लाह ने इस तबर्रुक को कैसे बाकी रखा है, इसकी हिफाजत का कैसे इंतजाम किया है। जनाब 400-500 साल 700-800 साल में इमारत तबाह हो जाती है, इमारत मखदूश हो जाती है, गिरने के करीब हो जाती है। ये पत्थर 5000 साल से ज्यादा इस मैदान में गोया पड़ा हुआ है, इस मैदान में जलवा फरमा है। इस पत्थर पर अब जाकर ये जो मकाम इब्राहिम के ऊपर आप देखते हैं ना, एक बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर का एक केस बना दिया गया है, एक उसको हिफाजत कर दी गई है उसकी। ये पहले ऐसा नहीं था, ये 200-400 साल पहले हुआ होगा। हजारों साल से खुले मैदान में ये पत्थर मौजूद है। हजारों बारिशें गुजरी, हजारों आंधियां गुजरी, मौसम आगे पीछे हुए, मगर उस पत्थर पर आज भी हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान मौजूद हैं। ये कैसा मौजज़ा है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब जरा आगे चलिए, अब जरा बताइए, कुरान कहता है इस मुबारक पत्थर को मुसल्ला बनाया जाए, मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि काबे के सामने ऐसी जगह खड़े होकर नमाज पढ़ो कि मकाम इब्राहिम तुम्हारे और काबे के दरमियान में आए। यानी जब तवाफ के बाद जो नवाफिल पढ़े जाते हैं, जो जिसको वाजिबुत तवाफ कहा जाता है, वो इस जगह खड़े होकर पढ़ना मुस्तहब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस फरमाते हैं रहमतुल्लाहि तआला अलैह, खैरुल मस्जिदी खल्फल मकामी व अन यमीनिल इमाम, यानी पूरी जमीन में सजदा करने के लिए 2 जगह बेहतरीन हैं। नंबर 1 मकाम इब्राहिम के पीछे, और नंबर 2 हम जब भी नमाज जमात से पढ़ें तो इमाम साहब की सीधी जानिब। सुभान अल्लाह। ये भी पता चला कि जब जब जमात में नमाज पढ़ने का मौका मिले, अल्लाह करे बा जमात नमाज हम पढ़ने वाले बन जाएं। फिर पहली सफ में जाकर नमाज अदा किया करें, और कोशिश करें पहली सफ में जो मौजिन साहब के साथ पे राइट साइड की जो जगह है, अल्लाह करे वो मिल जाए। फरमाए ये बेहतरीन जगह है। तो सुभान अल्लाह, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ना है। अब एक और जरा थोड़ा सा बारीक सा मसला समझ लो, इंशाअल्लाह इश्क रसूल में और इजाफा हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है। हाँ, ये जन्नती पत्थर है, बड़ा मुकद्दस पत्थर है, लेकिन ऐन नमाज में इस पत्थर की ताजीम करने, यानी इसे मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया। अब सोचने की बात है, उलमा बैठे हैं कि हालत नमाज में एक पत्थर की ताजीम करने से नमाज में कोई नक्स नहीं आता है, नमाज में कोई कमी नहीं आती है, नमाज टूटती नहीं है, बल्कि नमाज मुकम्मल रहती है।
बल्कि तो भला खुद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बल्कि नबियों के इमाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी को नमाज में ख्याल आ जाए तो उसकी नमाज में कैसे खलल वाक़े होगा, उसकी नमाज में क्या कमी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सच यही है कि हालत नमाज में नबी की ताजीम का ख्याल आने से नमाज टूटती नहीं बल्कि कामिल व अकमल हो जाती है। इसी आशिक ने क्या खूब कहा, किया क्या करम किया तेरी याद ने मुझे आ जगाया नमाज में, क्या करम किया तेरी याद ने मुझे आ जगाया मेरी नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। अल्लाह अकबर, यानी नबी पाक की याद अगर नमाज में आ जाती है तो गफलत की नींद उड़ जाती है। और सुभान अल्लाह, नमाज का तोहफा भी तो नबी पाक ने ही हमें दिया है, नमाज की तालीम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें दी है। तो सुभान अल्लाह, ये है जनाब तबरुकात की हैसियत और तबरुकात की बरकत। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें मक्का पाक की हाजिरी अता फरमाए, हज की शहादत नसीब फरमाए, मकाम इब्राहिम का दीदार नसीब फरमाए और मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करना भी नसीब फरमाए। हाँ, एक मसला बता देता हूँ, जब ये फजीलत सुनते हैं ना तो हमारे कुछ हाजी साहिबान समझते हैं, चाहे वो उम्रे पर जाएं या हज पे जाएं, कि जनाब अब तो बिल्कुल मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी वरना नमाज ही नहीं होगी। तो अब उसके लिए वो जनाब तवाफ रोक कर 4-5 बंदे हाथ बांध लेते हैं कि नहीं भाई इधर ही नमाज पढ़नी है। अब उस पर हजारों लोग गुजर रहे होते हैं और अब माशाल्लाह तवाफ में तादाद भी ज्यादा होती है। तो अगर मकाम इब्राहिम पर आपको जगह ना मिले तो हरम पाक में जहां भी जगह मिले आप वहां पर वाजिब तवाफ जो है, जो नमाज के नवाफिल हैं तवाफ के, वो अदा कर सकते हैं। वो कहीं भी अदा कर लें, मकाम इब्राहिम पर जाकर अदा करना जरूरी नहीं है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का जिक्र खैर हो रहा है। एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे से गुजर रहे थे। आप सुभान अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। हालत यह है कि समुद्र की मछलियां भी उसे नोच रही हैं और परिंदे भी उसका गोश्त खा रहे हैं। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। वैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान और यकीन कितना पुख्ता था, इस पर तो कोई कलाम नहीं हो सकता। आप जैसा कामिल ईमान वाला कौन हो सकता है। ये तो सिर्फ एक हैरानी थी कि ये लाश जब कई सारे टुकड़ों में बढ़ गई है, इसका कुछ गोश्त मछलियों के पेट में चला गया है, कुछ परिंदों के पेट में चला गया है, कुछ पानी में लग लग कर गल गया है। एक लाश के इतने सारे टुकड़े बट गए हैं, कयामत आने में अभी सदियां बाकी हैं। हैरत की बात यह कि अल्लाह कैसे कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेगा और ये सारा गोश्त जो इसका इसके जिस्म पर वापस आ जाएगा। सुभान अल्लाह, आपने रब्बे करीम की बारगाह में सवाल किया, रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे रब तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अब आपका ईमान तो मजबूत है मगर आंखों से देखना चाहते हैं। इस पर कोई एतराज कर सकता था कि शायद हजरत इब्राहिम को कोई शक था, लिहाजा अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबानी ही जवाब दिलवाया। इरशाद हुआ, अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, बला वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी, यकीन क्यों नहीं मगर ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए। अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मौला तेरी कुदरत कैसी है। सुभान अल्लाह, मैं देखना चाहता हूं, मुझे इल्मुल यकीन हासिल है, मुझे ऐनुल यकीन यानी आंखों से देखकर मजीद पक्का यकीन हासिल करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, रब्बे करीम ने क्या हुक्म दिया, रब्बे करीम ने यह ख्वाहिश कैसे पूरी फरमाई। फरमाया, इब्राहिम 4 परिंदों को लो, उन चारों परिंदों को अपने साथ कुछ हिला भी लो, अब इन चारों परिंदों को ज़िबह करो और उन सबका कीमा बनाकर चारों को एक दूसरे के साथ मिला लो और इन चारों टुकड़ों को मुख्तलिफ जगहों पर रखकर उन्हें पुकारो, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने क्या किया, 4 परिंदे लिए, एक मोर लिया, एक मुर्ग, एक कबूतर और एक गिद्ध, एक रिवायत में कौवा, ये 4 परिंदे लिए, इनको जनाब ज़िबह किया गया। इन चारों के सर हजरत इब्राहिम ने अपने पास रख लिए और इसका कीमा बनाया। कीमा बनाकर 4 पहाड़ों पर अलग अलग रख दिया। कितना मिक्सचर हो चुका है। और अब हजरत इब्राहिम पुकारते हैं, ए कबूतर, ए मोर, या अय्यतुहल हमामा, या अय्युहद दीक। आपने अपनी आंखों से देखा कि वो कीमे के अज्जा उड़ने लगे और सारे परिंदे दोबारा बन गए। सर नहीं है मगर दौड़ते हुए आए और हजरत इब्राहिम के पास जो सर रखे हुए थे, अपने अपने सर को गोया अपने सर में लगाया, अपनी गर्दन में लगाया और वो दाना चुगने लगे, फिर से जिंदा हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहिम के सामने अपनी कुदरत का क्या शानदार नजारा दिखाया। ये वाकया कुरान में मौजूद है मगर सुभान अल्लाह, इस वाकये से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं।
پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے رب کی قدرت کیسی ہے، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو پکارا، قرآن کہتا ہے اے ابراہیم ان پرندوں کو پکارو، اور آپ نے پکارا یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور، چاروں پرندوں کو پکارا۔ سوال یہ ہے پرندے تو مر چکے تھے، بلکہ ان کا تو قیمہ بھی بن چکا تھا، تو قیمہ بنے ہوئے مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا جائز یا کہہ کر پکارنا جائز؟ تو اگر آج کوئی عشق رسول میں ڈوب کر یا رسول اللہ کہے تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی پکار رہے، قرآن میں رب فرما رہا ہے پکارو۔ اگر کوئی صحابی رسول کو پکارتا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غوث پاک کو پکارے، داتا حضور کو پکارے، حضرت امام حسن امام حسین کو پکارے۔ نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ حیات ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں رزق پاتے ہیں، یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی آج یا رسول اللہ کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ چلے ایک اور بڑا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ تو میں نے قرآن کی بات کی ہے، حدیث پاک تقریباً سبھی لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی جب ہم قبرستان جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث میں بھی یہ دعا موجود ہے اور کئی سارے لوگوں کو یاد ہوگی۔ قبرستان کی دعا یاد ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا خوبصورت دعا ہے، بلکہ اس دعا میں ایک میسج بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہ کرے قبرستان جائیں تو یہ دعا کا میسج بھی تو سمجھیں۔ معنی کیا بنتا ہے اس دعا کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہمیں پیچھے آنا ہے۔ کاش قبرستان جا کر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ پہلے چلے گئے ہیں، ہماری باری آنے والی ہے، مجھے بھی اسی قبر میں جانا ہے، میرا بھی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ میں دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگوں کہ قبر میں جب جاؤں تو وہاں مار پڑے۔ کاش اس دعا سے ہم یہ سبق حاصل کریں۔ اور سبحان اللہ ایک مسئلہ کیا حل ہو گیا، مجھے بتائیے، قبرستان شکارپور میں بھی ہوگا نا؟ قبرستان میں نیک لوگ بھی دفن ہوئے ہوں گے، گناہگار بھی دفن ہوئے ہوں گے، نمازی بھی گیا ہوگا، بے نمازی بھی گیا ہوگا، عبادت گزار بھی گیا ہوگا، شرابی بھی گیا ہوگا۔ سارے قبرستان والوں کو جا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ نیک کی قبر پر بھی یا اہل القبور، گناہگار کی قبر پر بھی یا اہل القبور۔ مجھے بتاؤ ایک عام مسلمان کو یا اہل القبور کہنے کی اجازت حدیث پاک کے ذریعے ہے، یہ دعا موجود ہے، نبی پاک یہ دعا کہتے۔ تو اگر میں داتا حضور کے قدموں میں جا کر کہوں کہ یا داتا حضور تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ جناب یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، تو اس میں کنفیوز نہ ہوا کریں۔ امید ہے یہ مسئلہ بھی دور ہو گیا ہوگا۔ اچھا، یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری اور بھی بات سکھائی، صوفیانہ تفسیر کی ہے اس واقعے کی۔ یہ جو چار پرندے ہیں نا، کبوتر، مرغ، مور اور گدھ، فرمایا ان چاروں میں ایک بری خصلت ہے۔ جو مور ہے نا اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، گھمنڈ، تکبر۔ جو مرغ ہے اس میں بڑی شہوت ہوتی ہے۔ فرمایا کبوتر بھی جو ہے اپنی اونچی اڑان پر بہت زیادہ غرور کرتا ہے، اور گدھ جو ہے اس کے اندر بڑی لالچ ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، یہ چار بری عادتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ذبح کیا نا ان چار پرندوں کو، اگر تم بھی اپنے دل سے ان چار بری عادتوں کو نکال دو، ان چار بری خصلتوں کو ذبح کر دو، اس رب کریم نے چار مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا تھا، وہ تمہارے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دے گا، تمہارے دل میں بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ بس ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بات سیکھنی ہے اس واقعے سے جو آج کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایمان کتنا مضبوط ہے، پہلے یہ بات سمجھنا۔ ان کے ایمان کا صدقہ اللہ عطا فرما دے۔ ایسا ایمان تھا کہ اتنی بڑی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا۔ آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 18-20 سال۔ فرشتے آئے تھے آپ کے پاس، اے ابراہیم ہمیں کہیے ہم بارش برسا دیتے ہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم آپ کہیں تو ہوا چلا کر آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے تم میں سے کسی سے حاجت نہیں۔ جب بالکل آگ میں پھینکا جانے لگا، حضرت جبرائیل آئے، اے ابراہیم آپ میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیں۔
आपने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। हजरत जिब्राइल कहते हैं ए इब्राहिम फिर अल्लाह ही से अर्ज कर दीजिए कि वो आपको इस आग से बचा ले। ईमान की ताकत देखें, अल्लाह पर भरोसा देखें। हजरत इब्राहिम कहते हैं मेरा रब देख रहा है, उसने बचाना होगा तो वो बचा लेगा, वो जो चाहे मैं उसमें राजी हूं। अल्लाह अकबर, ये ईमान था। हजरत इब्राहिम के ईमान की बात करते हो, आपके ईमान का लेवल ये है कि आपको हुक्म मिला अपनी जौजा को, अपने दूध पीते बच्चे को एक सहरा में छोड़कर आ जाओ, जहां पानी भी नहीं है, जहां आबादी भी नहीं है। आप उस जगह पर छोड़ आए और फिर मक्का आबाद हो गया। आपको कहा जाता है अपने बेटे को ज़िबा करो, आप अपने बेटे को ज़िबा करने चल पड़ते हैं। अरे ऐसा ईमान! अल्लाह अकबर। शायर मशरिक कहते हैं ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। हाँ, प्रॉब्लम यही है, हमारे ईमान में ही कमजोरी हो गई है। ईमान मजबूत हो जाए तो क्या होगा? वो कहते हैं अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन सकती है। आप गम की आग में है ना, परेशानी की आग में है, अगर किसी और मुसीबत में है, अपना ईमान मजबूत कर लो, अपना अकीदा मजबूत कर लो, अल्लाह पर भरोसा मजबूत कर लो, तुम्हारी गमों की आग जो है वो आज गुलजार बन जाएगी। मगर समझ ये आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने ईमान को मजीद मजबूत करना था। सीखने को यह मिला कि हमें भी ये काम करते रहना है कि हमारा ईमान भी मजबूत हो जाए, कहीं ईमान कमजोर ना हो जाए। ईमान की फिक्र करनी है। हदीस पाक में आया एक जमाना आएगा, आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर होगा। आजकल तो जनाब तरह तरह के फितरे हैं, ईमान के डाकू घूम रहे हैं। बाद अल्लाह कोई अकीदा खत्मे नबूवत पर अटैक कर रहा है, कोई जनाब हमारे औलिया किराम सहाबा किराम के हमारे जो उनसे ताल्लुक है उस पर अटैक कर रहा है, कोई जनाब अंबिया किराम के बारे में माज़ अल्लाह हमारे दिल से मोहब्बत निकालने की कोशिश कर रहा है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको देखो सबको सुनने का शौक है। ना करना ऐसा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो लोग हमें अंबिया किराम सहाबा किराम औलिया किराम से दूर करना चाहते हैं, और आज के दौर में उलमा किराम से दूर करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें जोड़ कर रखा है इस दीन के साथ। हमें उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। ईमान की हिफाजत की फिक्र कीजिए, क्योंकि यही बात आला हजरत ने आज से 100 साल पहले समझा कर गए। मेरे रजा कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। कैसा मुहावरा इस्तेमाल किया? आंख से काजल कौन चुरा सकता है? आंख के अंदर ही काजल होता है ना। कहां बड़े मक्कार चोर हैं, ऐसी चालें लेकर आएंगे, दीन की बात करके तुम्हारा दीन ले जाएंगे, हैं इल्म की बात करके तुम्हें इल्म दीन से दूर कर देंगे। तुम्हें कहेंगे कुरान ही तो सुना रहा हूं, मगर तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आरी कर देंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जागने का दौर है, समझने का दौर है। क्या कहते हैं? आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अरे तेरा ईमान छीनने आए हैं और तू अब गाफिल हो गया है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का ये वाकया बता रहा है कि ईमान को स्ट्रेंथन करने के लिए, ईमान को मजीद मजबूत करने के लिए हमें सोचना होगा। पहले के दौर में फितने कम थे, मगर ईमान बचाने की लोगों को फिक्र ज्यादा थी। आज के दौर में फितने ज्यादा हैं, ईमान के लुट जाने का जनाब सबब ज्यादा हो गए, मगर लोग ईमान की हिफाजत की फिक्र नहीं करते। आप मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे पास कोई कीमती चीज हो, उसकी हिफाजत की कितना सोचते हैं? किसी के पास अगर मिसाल देता हूं, कीमती मोबाइल अभी जेब में होगा, तो हर थोड़ी देर बाद अपने जेब पे हाथ लगाते हैं, यार मोबाइल है कि नहीं है, कहीं चला तो नहीं गया। कोई मोटरसाइकिल कीमती बार खड़ी करके आया होगा, या गाड़ी, उसका ध्यान बार बार जाता होगा, यार लॉक सही लगाया था नहीं लगाया था, क्योंकि कीमती है। सोना हो, पैसे हो, और ताले के अंदर घर में या बैंक में रखवाते हैं। मुझे बताएं, हम सब के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? बताइए ना। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। सारी दुनिया की दौलत किसी के पास हो और ईमान नहीं, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और मेरे पास कुछ ना हो, ईमान हो, तो मुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। क्यों? कि जो ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा ना, है वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा इंशाअल्लाह। अगर गुनाहगार भी हुआ, रब नाराज भी हुआ, किसी वजह से उसे जहन्नम में डाला भी गया, तो सजा भुगतने के बाद जब वो जन्नत में जाएगा ना, फिर जन्नत से बाहर
کبھی نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے. اور جو کفر پر جس کا خاتمہ ہوا, جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا, اب وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا. ہم فیہا خالدون. اب سوچو ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے, مگر یا کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے. اپنی دعا کروائیں گے, لوگ کرواتے بھی ہیں, دعا کرتے بھی ہیں, یا اللہ روزی میں برکت دے دے, گھر کی حفاظت ہو, بچوں کی حفاظت ہو, فصل کی حفاظت ہو. کبھی تو دعا کرو یا اللہ ایمان کی حفاظت ہو. کبھی تو دعا کرو یا اللہ قبر میں ایمان سلامت لے کے جاؤں. یعنی ایمان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ایمان چھن سکتا ہے. پہلے تو یہ سمجھیے, آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, پہلے یہ بتائیے پیارے آقا کا قلب مبارک کیسا ہے, آپ کا دل اقدس, آئے ہائے تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا, جن کے صدقے میں ایمان ملا وہ دعا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ اللہ کے نبی دعا ہماری تعلیم کے لیے فرماتے. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. ایمان کی مضبوطی کے بارے میں سوچئے. اب کیسے ایمان مضبوط ہو, آئیے سنتے ہیں. حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین, اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بنا لے. تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نبی پاک سے سچی محبت, سب سے زیادہ محبت. خالی نعرے نہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بہت اچھا نعرہ. جس کو موت قبول ہے اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے, اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے, جوئے اور شراب میں پڑے میں کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول. خود سوچئے نا, سچی محبت. مومن کامل کب ہوگا؟ جب نبی پاک سے سچی اور سب سے زیادہ محبت ہوگی. ایک اور ایمان مضبوط کرنے والے کام سنیں. آقا فرماتے ہیں اوثق عرل ایمان الحب فی اللہ. آقا فرماتے اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے بندوں سے محبت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے. تو پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں, ولیوں, صحابہ, اہل بیت سے محبت کرنا, ان سے اپنا روحانی تعلق مضبوط کرنے سے ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے. تو اللہ والوں سے محبت کریں, اللہ کے بندوں سے محبت کریں, دشمنیاں چھوڑ دیں. ایک اور حدیث پاک, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. یعنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے. میری خواہشات, میری تمنائیں سب پیچھے ہیں. پہلے میرا دین ہے, پہلے میرا مذہب ہے, پہلے اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں سب چلتا ہے, بچوں کی خوشی میں سب چلتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی خواہشات کو مٹا کر اسلام پر عمل کرنا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. ایک اور حدیث پاک سنیں جو آج کے دور میں بڑی ضروری ہے. میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا. اب کیا حال ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بے عزتی ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کو کوئی دھوکہ دے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دل دکھایا جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاوٹ کر کے کوئی مال بیچے, آپ کا مال دبا لے؟ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ دوسرے کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں. آپ بھی دوسروں کی عزت کریں, آپ بھی دوسروں کے ساتھ سچ بولیں, آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں. کیونکہ مومن وہ جب تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ان حدیثوں کو مضبوط کریں, ان احادیث پر عمل کریں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اب اگلے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور یہ کتنا مبارک مہینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام. کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو. یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے, لیکن عام دنوں کی نسبت ذو الحجہ
یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن، اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں یہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ ہاں، باقی 9 دن خوب روزہ رکھیں، عبادت کریں، اور سبحان اللہ ان دنوں میں حاجی اپنی زندگی کے خوشگوار یادگار ایام منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک پیغام بھی بھجوایا ہے، یہ پتہ ہے؟ ہاں، اللہ کے خلیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم امتیوں کے لیے، سرکار علیہ السلام کی امتیوں کے لیے ایک پیغام بھجوایا۔ وہ کیا ہوا کہ معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ آئے ہائے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہمیں سلام عطا فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرمائیے کہ جنت پاک اور زرخیز زمین ہے اور خالی میدان کی صورت ہے، بے شک یہاں کے باغات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے، یعنی جنت کی زمین خالی ہے۔ بندہ جب یہ تسبیح کرتا ہے اس جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنی امت سے فرمائیے ان کلمات کا کثرت سے ذکر کیا کریں تاکہ جنت میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ باغات لگتے رہیں۔ کاش ہم درخت لگانے لگیں تو کچھ موسم بھی ٹھیک ہو جائے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انشاءاللہ اگست میں شجر کاری کرے گا۔ مجھے لگتا ہے اہلیان پاکستان کو اس گرمی سے تو اب لگ پتا گیا ہوگا کہ اگر ہم درخت لگا لیتے اور زیادہ لگاتے تو شاید اس موسم میں فرق پڑ جاتا۔ اب تو سائنٹیفکلی بھی پروف ہو گیا ہے کہ جس محلے میں درخت زیادہ ہوں وہاں ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے۔ لوگ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے، اپنا جانور باندھنے کے لیے درخت تو ضرور ڈھونڈتے ہیں مگر درخت نہیں لگاتے۔ اللہ کرے میری بات اہلیان پاکستان سن لیں، تمام 24 کروڑ پاکستانی صرف ایک ایک پودا لگا لیں اور اس پودے کو درخت بنائیں، پودا لگا کر بھول نہ جائیں، اس کو درخت بنا لیں تو انشاءاللہ اگلے 2-4 سالوں میں ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو اچھا موسم ملے گا، ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی اور انشاءاللہ آکسیجن کی فیکٹریاں ملیں گی۔ چلیں پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ثواب کی نیت سے ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اس سال شجر کاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گئی دنیا میں شجر کاری، اب جنت میں درخت لگانے وہ تو اور آسان ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیسا پیارا کام دے دیا۔ چلو مل کر پہلے تو ہم اللہ کے خلیل کی اس خوبصورت پیغام پر لبیک کہتے ہیں، سب مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔